السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے پہلے مجاہد آزادی کا نام ہے امیر خان۔ مشہور مجاہد جنگ آزادی امیر خان 1869 میں 21 بہاریوں پر انگلستان کی رانی وکٹوریہ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا تھا۔ انہی میں کولو ٹولہ کے امیر خان بھی شامل تھے۔ مقدمے کی پیروی کے لیے بمبئی سے بیرسٹر کو بلایا گیا تھا۔ پٹنہ کے سیشن جج نے امیر خان کو حبس دوام کی سزا دی تھی۔ امیر خان مولوی احمد اللہ کے خاص مریدوں میں تھے اور بہت عزت دار بھی تھے۔ وہ بھی انڈمان جا کر اپنے پیر و مرشد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اگلے مجاہد آزادی کا نام ہے جنگ آزادی کا مشہور شہید شیر علی۔ سرحدی صوبہ کا پٹھان وہابی شیر علی نام کا ہی شیر نہیں تھا، وہ اپنے کام کے لحاظ سے بھی شیر تھا۔ انگریزی حکومت کے مظالم سے وہ خوب واقف تھا۔ وہ انگریزوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور ان سے بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ اتفاقاً حکومت کے افسر اعلیٰ لارڈ میو صاحب فروری 1872 میں انڈمان تشریف لائے۔ جیل کے قیدیوں کے علاوہ سرکاری ملازمین نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ شیر علی بھی ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں شامل ہوا، لیکن اس کا خیر مقدم انقلابی تھا۔ جس وقت وائسرائے لارڈ میو صاحب دخانی کشتی پر سوار سو رہے تھے، شیر علی ایک شیر علی کی طرح ان پر جھپٹا اور اپنے چھرے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ صاحب بہادر کو بجائے ہندوستان کے سیدھا جہنم پہنچا دیا۔ بہادر وہابی شیر علی کو وہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لارڈ میو کے روانہ ہونے کی تاریخ 8 فروری 1872 تھی۔ مولوی احمد اللہ انڈمان میں بھی خاموش نہیں رہے تھے۔ انڈمان سے وہ اپنی سرحدی صوبے کی باغی فوجی چھاونی کو چلا رہے تھے۔ اس چھاونی کے سربراہ مولوی فضل الہی وزیر آبادی کا انتقال 1950 میں ہوا تھا۔ اگلے مجاہد آزادی کا نام ہے مشہور مجاہد جنگ آزادی مولوی برکت اللہ۔ مولوی برکت اللہ ریاست بھوپال کے رہنے والے تھے۔ ان دنوں ریاستوں کا حال بہت خستہ تھا۔ مولوی صاحب نے جب تعلیم سے فرصت پائی تو وہ 1909 میں جاپان چلے گئے۔ وہ جاپان کے ٹوکیو یونیورسٹی میں ماسٹر ہو گئے۔ یہاں سے انہوں نے نیا اسلام نام کا ایک رسالہ بھی شائع کرنا شروع کیا جو مقبول ہوا۔ وطن پرستی کا جذبہ برکت اللہ میں پیدائشی تھا۔ آزاد ملک میں رہنے سے آزادی اور غلامی کا فرق بھی ان پر واضح ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، کیونکہ مادر وطن کی آزادی کے لیے وہ بھی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ میں ان کی ملاقات غدر پارٹی والوں سے ہو گئی۔ امریکہ میں غدر پارٹی کی بنیاد 1913 کے شروع میں ہو چکی تھی۔ وہ غدر کے نام سے کئی رسالے شائع کرتی تھی۔ ایک رسالہ اردو میں بھی نکلتا تھا۔ مولوی برکت اللہ اسی کے لیے کام کرنے لگے۔ وہ غدر پارٹی کے نائب صدر منتخب ہو گئے تھے۔ اب 1914 میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مولوی برکت اللہ کی مغربی ممالک میں ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے مغربی ممالک کا خوب دورہ کیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمدردوں کی تلاش کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ مولوی برکت اللہ نے جرمنی، انگلینڈ اور ترکی وغیرہ ملکوں کی سیاحت کی۔ انگلینڈ میں بھی ان کی ملاقات مشہور انقلابی شیام جی کرشن برما سے ہوئی اور دوسرے کچھ انقلابیوں سے ہوئی، تو ان پر انقلاب کا رنگ کچھ اور گہرا چڑھ گیا۔ ان تمام آزاد ممالک کا دورہ کر کے وہ پکے انقلابی بن گئے تھے۔ جرمنی اور ترکی جیسے آزاد ممالک کے ساتھ انہوں نے ربط ضبط بھی قائم کر لیا تھا۔ جب وہ افغانستان آئے تو ان کی ملاقات راجہ مہندر پرتاپ سے ہو گئی۔ وہ بھی اپنا وطن متھرا چھوڑ کر بیرونی ممالک میں وطن کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ دونوں اپنے وطن کی آزادی کے دیوانے تھے اور خوب نبھے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ان دونوں نے کچھ دوسرے انقلابیوں سے مل کر آزاد ہند سرکار کی افغانستان میں بنیاد ڈالی۔ اس آزاد جمہوریہ کے صدر راجہ مہندر پرتاپ بنائے گئے اور وزیر اعلیٰ مولوی برکت اللہ ہی ہوئے تھے۔ جرمن، ترکستان اور افغانستان وغیرہ ممالک نے اسے بھی منظور کر لیا تھا، مگر 1914 کی لڑائی میں جرمنی کو جب شکست ملی تو یہ عارضی سرکار بھی ختم ہو گئی۔ وہ امریکہ چلے گئے اور وہیں 1927 میں کیلیفورنیا میں بڑی غربت کی حالت میں فوت ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولوی برکت اللہ کا انتقال 5 جنوری 1928 کو جرمنی میں ہوا تھا۔ زندگی میں کبھی ان کے دل کو سکون حاصل نہ ہوا۔ اللہ ان کی روح کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ اگلے شہید کا نام ہے مشہور مجاہد جنگ آزادی اور شہید رحمت علی۔ شہید رحمت علی موضع ہلواسیہ، ضلع لدھیانہ، پنجاب کے رہنے والے تھے۔ کچھ تعلیم حاصل کر کے وہ فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ ان کو ملایا کا ایسٹ گائیڈ کا کام دیا گیا۔
ان کی فوج سنگاپور بھیج دی گئی تھی۔ یہ زمانہ پہلی جنگ عظیم کا تھا۔ امریکہ میں مقیم ہندوستانی غدر پارٹی ہندوستان میں غدر کر کے انگریزی حکومت کا تختہ پلٹ دینا چاہتی تھی۔ غدر پارٹی کے آدمی جگہ جگہ گھوم رہے تھے اور ہندوستان میں آزادی کے لیے کام کر رہے تھے، سرکاری فوجوں کو بغاوت کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ انہوں نے رحمت علی سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے رحمت علی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کا یہی موزوں وقت ہے۔ اس وقت انگریز بری طرح سے لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رحمت علی فطری طور پر وطن پرست تھے۔ وہ بغاوت کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے چند ساتھیوں کو بھی تیار کر لیا، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب انہوں نے وطن پرستی کا ثبوت دیا اور انگریزوں سے بغاوت کر دی۔ ہندوستان میں انقلابی لیڈران نے بغاوت کی تاریخ 21 فروری 1915 عیسوی مقرر کی تھی۔ جب پنجاب کے غدار کرپال سنگھ نے اس تاریخ سے اپنے انگریز آقاؤں کو خبردار کر دیا تو یہ تاریخ بدل کر 19 فروری کر دی گئی، جس کی خبر رحمت علی تک نہیں پہنچ سکی، اور انہوں نے 21 فروری 1915 عیسوی کو ہی اپنی فوج میں بغاوت کی۔ رحمت علی اس وقت حوالدار کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ فوجی افسران نے بغاوت دبا دی اور باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ رحمت علی کا اور کچھ دوسرے سپاہیوں کا کورٹ مارشل ہو گیا۔ سازش کرنے دیگر سپاہیوں کو بغاوت کی ترغیب دینے کے جرم میں ان پر اور ان کے 4 اور مسلمان ساتھیوں پر مقدمہ چلا اور سب کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں: نمبر 1 رحمت علی، نمبر 2 عبدالغنی، نمبر 3 صوبیدار داؤد خان، نمبر 4 جمعدار چشتی خان، نمبر 5 سپاہی حاکم علی۔ 23 مارچ 1915 عیسوی کو ان 5 کو قتل گاہ لے جایا گیا۔ ان کو ایک قطار میں مرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور رسمی طور پر ان کا جرم اور سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ ان کی پیٹھ پر باندھ دیے گئے اور ان سے کہا گیا بس اب موت کا انتظار کیجیے۔ فوجی صاحب نے اشارہ کیا تو 5 بندوقیں ایک ساتھ دھائیں دھائیں کر اٹھیں اور 5 وطن پرست شہیدوں کے جسم زمین پر تڑپنے لگے۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ السلام علیکم۔